پاکستان کی 24 کروڑ سے زائد آبادی میں جہاں 96% سے زائد مسلمان آباد ہیں، وہیں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری بھی لاکھوں کی تعداد میں آباد ہے۔ اور نہ صرف قیام پاکستان بلکہ تعمیر پاکستان کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر شعبے میں مسیحی ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم پاکستان کی ان 10 اہم ترین کرسچن شخصیات کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے مختلف شعبوں میں وطن عزیز پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی اور پاکستان کا نام بلند کیا۔ جسٹس A.R. کارنیلیس۔ جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلیس ایک اعلیٰ پائے کے قانون دان گزرے ہیں۔ وہ 1903 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم آگرہ، الہ آباد اور کیمبرج سے حاصل کی۔ انہوں نے 1943 میں لاہور ہائی کورٹ سے اپنے عدالتی کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن رہے ہیں۔ انہوں نے قرارداد پاکستان کی تیاری میں قائد اعظم محمد علی جناح کی معاونت بھی کی تھی۔ جسٹس کارنیلیس 1960 میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے غیر مسلم چیف جسٹس بنے اور 1968 تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد جسٹس کارنیلیس صدر یحییٰ خان کی کابینہ میں وزیر قانون بھی رہے۔ اس کے علاوہ وہ 4 سال پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل فرینک میسروی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل فرینک میسروی تھے۔ وہ اینگلو انڈین تھے۔ انہوں نے 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والی بری فوج کے پہلے چیف مقرر ہوئے۔ قبائلیوں کی طرف سے شروع کیے جانے والے جہاد کشمیر کو انہوں نے ہر لحاظ سے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کو اقوام متحدہ بھاگنا پڑا۔ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان سے شدید ناراض تھے کہ برٹش ہونے کے ناطے انہوں نے قبائلیوں کی پیش قدمی کی اطلاع کیوں نہیں دی، لیکن اس پر جنرل میسروی نے جواب دیا، مسٹر بیٹن، میں اپنے حلف کی روح سے صرف اپنے ملک پاکستان، اپنی فوج اور اپنے گورنر جنرل کا وفادار ہوں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ۔ ڈاکٹر روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ، جن کا مختصر نام ڈاکٹر روتھ فاؤ تھا، ایک انتہائی فرشتہ صفت خاتون جنہوں نے انسانیت کے لیے مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی کی طرح اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ 1961 میں جرمنی سے پاکستان ہجرت کی اور اپنی زندگی کا بقیہ تمام عرصہ، جو کہ 55 سال پر محیط ہے، پاکستان میں جذام سے لڑنے کے لیے وقف کر دیا۔ ایک ایسا مرض جس کی وجہ سے مریض کے پاس جانا یا چھونا بھی محال ہوتا ہے، اس عظیم خاتون نے 57,000 مریضوں کا علاج کر کے اور ان کی زندگیاں بچا کر یہ عہد سچ کر دکھایا کہ وہ پاکستان سے ہر صورت میں جذام کا خاتمہ کر کے رہیں گی۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی شاندار اور عظیم ترین خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم جیسے تمام بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان نے 1988 میں انہیں پاکستان کی شہریت بھی دے دی تھی۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ 10 اگست 2017 کو 87 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ جرمنی سے ان کے ورثاء اور لواحقین نے ان کی میت کی حوالگی کی درخواست کی، لیکن معذرت کرتے ہوئے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کراچی کے گورا قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ میروین مڈل کوٹ۔ ونگ کمانڈر میروین مڈل کوٹ پاکستان کے ایک بہترین فائٹر پائلٹ تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں میروین نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے ان کے کئی ایئر بیسز، طیارے اور رن ویز تباہ کر دیے۔ انہیں پاک فوج کے تیسرے سب سے بڑے اعزاز ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 کی جنگ میں بھی میروین نے کمال بہادری دکھاتے ہوئے سرحد پار جام نگر کے بھارتی دفاعی ایئر بیس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے کہ دشمن نے ان کے طیارے کو کیچ کے مقام پر بحیرہ عرب کے اوپر مار گرایا۔ میروین نے طیارے پر میزائل لگنے کے بعد اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا، لیکن وہ اور ان کے جہاز کا ملبہ بحیرہ عرب کے پانیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ قریبی ایئر بیس سے ریسکیو کارروائی کے بعد انہیں لاپتہ قرار دے کر شہید ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس جنگ میں بھی انہیں بعد از شہادت ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میروین مڈل کوٹ اردن اسرائیل جنگ میں اردن کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اپنی بہادری اور جرت کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ اسی لیے میروین مڈل کوٹ کی شہادت کے بعد اردن کے شاہ حسین نے
میروین کی بیوہ کے نام یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ان کی میت مل جائے تو پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ انہیں اردن کے پرچم میں بھی لپیٹ کر دفن کیا جائے۔ ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال۔ ایرک گورڈن ہال بھی اینگلو انڈین تھے جن کا خاندان تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو گیا۔ وہ اکتوبر 1922 کو تاج برطانیہ کے زیر تسلط برما میں پیدا ہوئے، جس کا نیا نام اب میانمار ہے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے مایہ ناز آفیسر بنے۔ 1948، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کے لیے شاندار خدمات انجام دی اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ ترقی کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل کے عہدے تک پہنچے۔ پیشہ ورانہ خدمات کے اطراف میں انہیں ہلال امتیاز، ہلال جرت اور ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا، جبکہ بعد میں ایرک گورڈن ہال پاکستان سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ واضح رہے پاکستان ایئر فورس کے لیے ان کی خدمات 34 سال کے طویل ترین عرصے پر محیط ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اس عظیم آفیسر نے برٹش انڈین آرمی کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، اور اس کے علاوہ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایرک جی ہال نے 17 جون 1998 کو 75 سال کی عمر میں امریکی ریاست میری لینڈ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ دلشاد نجم الدین۔ سندھ اور بلوچستان پولیس کے آئی جی رہنے والے دلشاد نجم الدین ایک قابل اور بہادر آفیسر تھے۔ پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا گیا، جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے 18 مئی 2018 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ سیسل چودھری۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایم عالم، یونس خواجہ اور سرفراز رفیقی جیسے ماہر فائٹر پائلٹوں کے ساتھ سیسل چودھری کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری نے اپنی مہارت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بھارت کے 3 طیارے تباہ کیے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے لیے سرفراز رفیقی، یونس خواجہ اور سیسل چودھری ہی گئے تھے، لیکن بھرپور حملے اور پٹھان کوٹ کی تباہی کے بعد سرفراز رفیقی اور یونس خواجہ شہید ہو گئے اور صرف سیسل چودھری ہی غازی بن کر واپس لوٹے تھے۔ سیسل چودھری کی شاندار خدمات کے عوض انہیں ستارہ جرت اور ستارہ بصالت پیش کیا گیا۔ انہوں نے 13 اپریل 2012 کو لاہور میں وفات پائی۔ سلیم رضا۔ نعت شاہ مدینہ سے شہرت پانے والے سلیم رضا، جن کا اصل نام نوئل ڈیاس تھا، 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے گلوکاری کا آغاز کیا اور یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، رشک چمن، کہیں دو دل جو مل جاتے اور اے دل کسی کی یاد میں جیسے شورۂ آفاق نغمے گا کر وہ خود بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک فلم کے لیے مشہور زمانہ نعت یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ اس نعت کی ریکارڈنگ سے ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سب سے زیادہ ملی نغمے اور ترانے سلیم رضا نے ریکارڈ کروائے، جن کی تعداد 22 تھی، اور وطن کی محبت میں انہوں نے یہ تمام ترانے بلا معاوضہ ریکارڈ کروائے تھے، جن میں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اے وطن میرے لاہور شہر دیاں خیراں، اے ہوا کے راہیو توحید کے متوالو، سیال کوٹ تو زندہ رہے گا، اور آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جیسے نامور اور شورۂ آفاق ترانے شامل ہیں۔ یہ وہ نغمات تھے جو جنگ کے دوران قوم کے جذبے کو ابھارتے اور پاسبان وطن کا حوصلہ بڑھاتے اور ان کا لہو گرماتے رہے ہیں۔ سلیم رضا کو 2 بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 25 نومبر 1983 کو 51 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عاشر عظیم۔ عاشر عظیم ایک معروف اداکار، مصنف، ٹیلی ویژن اور فلم ڈائریکٹر اور سول سروسز کے سابق آفیسر ہیں، جنہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریز دھواں سے لازوال شہرت پائی۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور کینیڈا پاکستان مشترکہ فلم سازی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی یوٹیوب چینل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ان کی ایک فلم مالک تنازع کا شکار ہونے کے باعث بین ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اب وہ اسی طرح کے ایک اور پروجیکٹ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رابن گھوش۔
پاکستان کے مایہ موسیقار روبن گھوش بھی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اداکارہ شبنم کے ساتھ شادی ہونے کی وجہ سے بیشتر پاکستانی روبن گھوش کو ہندو شہری سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اداکارہ شبنم کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، لیکن روبن گھوش اپنی موت تک کرسچن ہی رہے ہیں۔ روبن گھوش نے عرصہ 25 سال تک پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے اپنی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے فلم چکوری، آئینہ، چاہت، امنگ، تلاش، بندش، احساس، شرافت اور جو ڈر گیا وہ مر گیا جیسی کامیاب فلموں کے لیے لازوال موسیقی ترتیب دی۔ روبن گھوش نے 6 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ بعد ازاں وہ اپنی اہلیہ شبنم کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر مستقل طور پر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے تھے، جہاں 13 فروری 2016 کو ڈھاکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو چند اہم ترین مسیحی خواتین و حضرات تھے جن کا اس ویڈیو میں تذکرہ کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی پاک افواج، سیاست، بیوروکریسی، سپورٹس اور شوبز کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے شعبہ زندگی ہیں جن میں ہماری مسیحی برادری کے لوگ ہمیشہ سے پیش رہے ہیں۔